السلام علیکم. جو بات ہے کہ پلیٹ فارم سے میں ہوں عشبہ تعبیر. پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب. ناظرین, ہم سب نے بچپن میں اپنے والدین, ٹیچرز اور خاندان کے بزرگوں سے اس نوعیت کے جملے تو یقیناً سنے ہی ہوں گے. اگرچہ یہ جملہ اپنے آپ میں ایک غلط اسٹیٹمنٹ تھی, لیکن اب آگے لگتا ہے کہ ہم سب پاکستانیوں نے اس جملے میں بھی صرف اتنا ہی سننے کی زحمت کی ہے کہ ہوگے خراب ہوگے خراب. کیونکہ نہ تو ہم نے اتنی پڑھائی لکھائی کی اور نہ ہی ایسا مارکا مارا کہ ہم چاند پر پہنچ جائیں, نہ ہی سلیکون ویلی اور ڈیجیٹل ورلڈ پاکستانیوں کے سہارے پر چل رہی. کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 60% تک بچوں کی تعداد اسکولوں سے باہر ہے, اور جو اسکول کا منہ دیکھتے ہیں ان میں سے 10% بچے ہائی ایجوکیشن تک پہنچنے سے پہلے ہی تعلیم کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں. رہی بات کھیلنے کودنے کی تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ کبھی گزرے وقتوں میں ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہوتا تھا, مگر اب تو سیاست ہی پاکستان کا قومی کھیل بن چکا ہے. گلی محلوں میں, گھروں میں, خاندانوں میں, دفتروں میں اور حکمرانوں میں ہر جگہ اگر کوئی واحد کھیل پوری آب و تاب سے کھیلا جا رہا ہے تو وہ سیاست کا کھیل ہے. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے, گھڑے مردے اکھاڑنے اور کرسی ہتھیانے کی دھینگا مشتی ہر جگہ ہر پل چلتی رہتی ہے, جس کو پوری قوم بڑے جوش و خروش سے دیکھ کر لطف اندوز ہوتی ہے. سیاست کا یہ کھیل صرف ایوانوں تک محدود رہتا تو خیر تھی, لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ سیاست کا یہ کھیل جب کھیل کے میدانوں, کھلاڑیوں اور کھیل کے فیڈریشنز کے درمیان شروع ہوا تو اس کا خمیازہ کھیلوں کو بھگتنا پڑا. ماضی میں پھر بھی کبھی کبھی کھیلوں کے میدان سے کوئی تازہ ہوا کا جھونکا آ جاتا تھا. کبھی ہاکی میں پاکستان عالمی چیمپئن بنتا تھا, تو کبھی اسکواش کی دنیا میں پاکستان ناقابل تسخیر شمار کیا جاتا تھا. کبھی کرکٹ کی بدولت پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو جاتا تھا, تو کبھی اپنے بلبوتے پر کوئی نوجوان سنوکر اور ایتھلیٹکس کی دنیا میں تہلکہ مچا کر سب کو حیرت میں ڈال دیتا تھا. لیکن پھر وہ وقت آیا کہ پاکستان نے کھیلوں کی دنیا میں خود کو صرف اور صرف کرکٹ تک ہی محدود کر لیا اور ڈگڈگی بجا کے پوری قوم کو کرکٹ کے تماشے پر لگا دیا. یوں باقی تمام کھیلوں کے کھلاڑیوں کو فاقو مرتا چھوڑ کر اسپورٹس کا تمام بجٹ کرکٹ کی نظر کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کرکٹ کی دنیا میں ناقابل تسخیر بن جاتا, لیکن حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ کوئی بھی تھکی ہاری ٹیم دنیا کے کسی بھی کونے سے اٹھ کر پاکستان میچ کھیلنے آ جاتی ہے اور پاکستانیوں کو ان کے گھر میں گھس کر دھول چٹاتی ہے اور مار مار کر انہیں شرم دلانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن ہم ٹھہرے پیدائشی بے شرم, شرم تو ہمیں آتی ہی نہیں ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ فیشن اور ماڈلنگ انڈسٹری کو انرجی ڈرنکس, ریزر, شیمپو, صابن, پرفیوم, نکر بنیان کے کمرشل شوٹ کروانے کے لیے ٹیلنٹ پرووائڈ کرتا ہے. رہی بات دیگر کھیلوں کی تو جناب بات کچھ یوں ہے کہ اگر کبھی کوئی کھلاڑی اپنے بلبوتے پر کہیں سے کوئی کھیل جیت کر میڈل لے کر آ جائے تو پاکستانیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. خوشی کی وجہ نہیں بلکہ حیرت اور اچنبے سے ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. اچھا, دنیا میں اسلام کا کھیل بھی کوئی ایگزسٹ کرتا ہے؟ قومی کھیل کا اس ملک میں یہ حال ہے کہ کھلاڑیوں کو نہ سالہ سال سے کوئی تنخواہ مل رہی ہے اور نہ ہی کوئی اسپانسر مل رہا ہے. ہم ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی ہی نہیں کر پا رہے کیونکہ ہم کھلاڑیوں کو کھلانے کے بجائے فاقے کروا رہے ہیں. اور اگر لاکھوں دعاؤں کے بعد بدقسمتی سے کسی ٹورنامنٹ میں ہماری کوئی ٹیم کوالیفائی کر جائے تو ان کو بیرون ملک جانے اور وہاں رہنے پر ویزے اور ٹکٹیں لگوانے کے لیے بھی کبھی ادھار لینا پڑتا ہے تو کبھی چندہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ کے پاس آنے جانے کا انتظام ہو بھی تو پاکستانی اسپورٹس بورڈ اور دیگر ادارے اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے پاکستانی کھلاڑی باہر نہ جائیں. اس کی حالیہ مثال پاکستان کے باکسر فائٹر محمد وسیم کی ہے, جن کو ورلڈ ٹائٹل کا مقابلہ کھیلنے کے لیے جانا تھا, لیکن ان کو پاکستانی حکومت نے ویزا ہی جاری نہیں کیا. وہ سوشل میڈیا اور نیوز پر حکومت سے درخواستیں ہی کرتے رہ گئے, خدارا میرا ویزا جاری کر دو, میں ملک کا سر فخر سے بلند کرنا چاہتا ہوں. ہائے, لیکن کسی کے کانوں میں کوئی جو تک نہ رینگی. کرکٹ کے ترانے بنانے پر کروڑوں روپے سالانہ خرچ کرنے والے ٹیبل ٹینس فیڈریشن نے ایشین چیمپئن شپ کے لیے منتخب کردہ کھلاڑیوں کو خبردار کر دیا کہ اگر وہ ایشین چیمپئن شپ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ٹکٹس کا انتظام خود ہی کر لیں, ورنہ ان کی جگہ کسی بھی ایسے کھلاڑی کو بھیج دیا جائے گا جو اپنے ٹکٹ کا انتظام خود کر سکتا ہو. میڈلز جیت کر لاؤ تو آپ راتوں رات کسی کا بھی ویژن بن سکتے ہو, لیکن انہی ٹورنامنٹس کی تیاری, ویزوں, آنے جانے, رہائش, کھانے پینے کے خرچوں کا جگاڑ آپ نے خود ہی لگانا ہے. نہ تو کوئی اسپورٹس فیڈریشن آپ کی کچھ مدد کرتی اور نہ ہی حکومت. تو ایسے میں کیوں کر یہ امید رکھی جائے کہ کھیلوں کی دنیا میں بھی پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو, لیکن پھر بھی کبھی اپنی مدد آپ کے تحت نو بٹ ویٹ لفٹنگ میں کوئی میڈل لے آتا ہے تو کبھی بانو بٹ اور ایمان خان مکسڈ مارشل آرٹ میں پہلی بار گولڈ میڈل لا کر پاکستان کا سر فخر سے بلند کرتی ہیں, تو ارشد ندیم اولمپکس میں تاریخ رقم کر دیتا ہے. لیکن کتنے ہی باہنر اور باصلاحیت کھلاڑی سامنے ہی نہیں آتے. لیکن اسپورٹس کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں, کوئی فیڈریشن نہیں اور کوئی حوصلہ افزائی بھی نہیں. وہ کسی کا شعر یاد آتا ہے کہ تم بجا کہہ رہے ہو ہنر چاہیے, بات پھر بھی مقدر کی ہے ہم سخن, کتنے نصرت فتح کتنے مہدی حسن,
بند کمروں میں کیا کچھ نہیں گا گئے. تو بات صرف توجہ، حوصلہ افزائی اور مواقع فراہم کرنے کی ہے، ورنہ تو کتنے رونالڈو، میسی، کتنی ہی سرینا ولیمز، ثانیہ مرزا، اور کتنے ہی مائیکل جارڈن، اور کتنے ہی جہانگیر خان آج بھی پاکستان میں کتنی غلط جگہ پر اپنی توانائیوں اور صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں. ذرا سوچئے گا. ہمارے پیج کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ جو انفارمیشن ہم آپ کو فراہم کر رہے ہیں وہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی. جو بات ہے کہ پلیٹ فارم سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر ملتے ہیں ایک الگ ریویو کے ساتھ. اللہ حافظ.